اس قربانی کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت رنگ اگر کسی نے بھرا تو وہ سیدنا ابراہیم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ابراہیم کے دل کے تاروں کے اندر نہ غیر اللہ کا دباؤ ہے، نہ غیر اللہ کی محبت ہے۔ دربار نمرود میں صدائے توحید کو بلند فرما دیا، بت قدے میں جا کر کلہاڑے کو چلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نمرود کی جلتی ہوئی چتا میں کودنا گوارا کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، اور جب محبتوں کی باری آئی، سیدنا حاجرہ کو سیدنا اسماعیل کے ہمراہ وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا، اللہ نے ان کے لیے رزق کو جاری فرما دیا، ان کے دن کی طرف انسانوں کے دلوں کو پھیر دیا۔ حضرت ابراہیم مکہ میں آتے رہے جاتے رہے، یہاں تلک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو ایک عجیب سپنا دکھلایا۔ فلما بلغ معہ السعی، آپ کیا ہے؟ تنو وزنی ایک پہاڑ ہے، آپ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی چٹان ہے۔ آپ میں دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے اس بات کو رکھا، کہا بیٹے انی ارا فی المنامی، کہ اے بیٹے میں تیرے گلے کے اوپر چھری کو خواب میں چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سیدنا اسماعیل نے کہا بابا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، بابا میرے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیجئے، میں ابھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، ہمارا اسلام اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے ہمارا اسلام اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے، لیکن ابراہیم کے اسلام کا عالم کیا ہے؟ ہاتھ میں چھری کو تھاما ہوا۔ اور اسماعیل کے اسلام کا عالم کیا ہے؟ اپنے باپ کے سامنے اپنے گلو اتھر کو کیا ہوا۔ حضرات گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو بیٹے کی گردن پر رکھا، پیشانی یا کن پٹی کا بل پچھاڑا۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے جنت کے مینڈوں کو دبا کروا دیا، سیدنا ابراہیم کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم بھی جانوروں کو لے کے آتے ہیں، اونٹوں کو لے کے آتے ہیں، گایوں کو لے کے آتے ہیں، بکروں کو لے کے آتے ہیں، چھتروں کو لے کے آتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے، جب چھری جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے، کیا ہمارے دل کے اندر بھی تقویٰ کی وہ کیفیت موجود ہوتی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے آمادہ و تیار کر دیا تھا؟ حضرات گرامی قدر، آج عالم یہ ہے چھری جانور کے گلے پہ تو چلتی ہے لیکن جھوٹے معتقدات پہ نہیں چلتی، چھری جانور کے گلے پہ تو چلتی ہے لیکن وقت کے سلطان جابر کے سامنے نہیں چلتی، چھری جانور کے گلے پہ تو چلتی ہے لیکن جھوٹے رسوم و رواج کے اوپر نہیں چلتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کے تقوی کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، عید قربان کا دن خوشیوں کو بانٹنے کا دن ہے، عید قربان سیدنا ابراہیم کی روایات کو پلٹانے کا دن ہے، عید قربان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو وقف کر دینے کا دن ہے، عید قربان اپنی ہر چیز کو رضا الہی کے لیے تج کر دینے کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کا دن ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مینار پاکستان کی وہ عیدگاہ جو سید محمد داؤد غزنوی کی یادگار ہے اور حضرت علامہ شہید کی یادگار ہے، آج اس عیدگاہ کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہاں پہ سرکس کو لگایا گیا،
حضرات گرامی قدر، آج ہم اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں، آئندہ کے بعد یہاں پہ کسی سرکس کو، کسی کھلواڑ کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہی میدانوں کے اندر عید کا اجتماع کروایا جائے گا جن میدانوں کے اندر پہلے سے ہوتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، ہم ملک کے آئین کے پابند ہیں، قانون کے پابند ہیں، لیکن ملک کے اندر اس قسم کی گنڈا گردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ عید کے اجتماع کو سبوتاژ کرنے کے لیے سرکس کو اس کے ساتھ اریکٹ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملہ پھر بھی حل ہو چکا تھا، لیکن موسلادھار بارش کی وجہ سے، گراؤنڈ کے اندر پانی کھڑے ہو جانے کی وجہ سے آج یہاں پر پہلی اور آخری مرتبہ آپ کی عید ہوئی ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ یہاں پر نہیں بلکہ وہیں پر ہوگی، اور اگر کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ کے فضل و کرم سے کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ اکبر کے نعرے کو مینار پاکستان کے سائے کے نیچے لگایا جائے گا، اور عیدگاہ کو سبوتاژ کرنے والوں کو یہاں سے بھگایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی آج ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمارے دل میں جہاں رضا الہی کا جذبہ پوری قوت اور پورے شد و مس سے ہونا چاہیے، وہاں پر دنیا بھر کے مظلوم اور بھوکے مسلمانوں کا درد بھی ہمارے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان فلسطین کا ہو، مسلمان کشمیر کا ہو، مسلمان برما کا ہو، آج ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کے ان کے پر پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حکام بالا کے سامنے اس بات کو رکھتے رہیں گے، اپنے بھائیوں کی حمایت کے لیے سفارتکاری کو کرو، اپنے بھائیوں کی حمایت کے لیے اپنے دشمنوں کے ساتھ سینہ سپر ہو کے میدان میں اترو، اپنے بھائیوں کی حمایت کے لیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اپنے وسائل کو صرف کرو، اور ان ظالموں کو پیغام دو کہ ابھی مسلمان زندہ ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوہے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواب بےتاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، آج عالم یہ ہے، دنیا بھر کے اندر مسلمان مظلوم و مقہور ہے، اور اوروں کی کیا بات کریں۔ آج ہماری اپنی بیٹی اور بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی پنجائے سلیب کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، عید کے اجتماع کے اندر میں نے ان کے لواحقین سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی رہائی کے لیے بھی آواز کو اٹھایا جائے گا، اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو یہ بات بتلائی جائے گی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بازیابی کے لیے آواز کو اٹھاؤ، اس کے لیے سفارتکاری کو کرو۔ اگر مسلمان بہن بیٹی کفار کی قید میں ہو تو یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پنجائے سلیب سے آزاد کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پنجائے سلیب سے آزاد کروایا جائے گا، اپنے وطن میں لایا جائے گا، اور ان کے خاندان میں آباد کیا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، اسی حوالے سے میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام حق ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام سچ ہے، اور سچائی کی حق کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ جہاں پر شاعر اللہ کی بات ہوگی، جہاں پر دفاع حتم نبوت کی بات ہوگی، جہاں پر فضائل صحابہ کی بات ہوگی، انشاءاللہ جو بھی ان کے علاوہ سازشیں کرے گا، جو بھی ان کے علاوہ لب کشائی کرے گا، انشاءاللہ کہ آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ملعون مرزا جہلمی جو کہ گستاخ صحابہ اعلانیہ طور پر سید عائشہ کو برا بلا کہتا ہے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو برا بلا کہتا ہے، سیدنا زبیر بن عوام کو برا بلا کہتا ہے، حضرات گرامی قدر سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، حضرات گرامی قدر اس کو پس دیوار زندہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اس کے ہاتھوں میں کڑی کو لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ مرزا جہلمی کے ہاتھ میں کڑی کو ڈلوایا جائے گا، اس کے پیروں میں بیڑیوں کو ڈلوایا جائے گا، اور ملک کے اندر عظمت صحابہ کا ڈنکا بجایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کھانے کا دن بھی ہے اور کھلانے کا دن بھی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سارے کھانے کو خود ہڑپ کر لیا جائے اور ریفریجریٹر کے اندر سٹور کر لیا جائے۔ اللہ کے حکم پہ عمل ہونا چاہیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور بے بس فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ انشاءاللہ خود بھی کھائیں گے اور
اور بے بس فقیروں کو بھی کھلائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی شنودی کو حاصل کر کے اور اللہ کو راضی کر کے انشاءاللہ جنت کے راستوں کے لیے اپنے لیے ہموار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عید قربان کو صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینی و بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانی سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں امن کا، سکون کا، رحمت کا، رزق کا نزول فرما۔ اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جتنی نجائز تمنائیں ہمارے دل میں موجود ہیں معاملات میں ہماری اصلاح فرما۔ اللہ عید قربان کی سچی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں پر رحمت کا نزول فرما۔ اللہ مظلوم برمیوں کی مدد فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور اسیروں کو اللہ رہائی نصیب فرما۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بازیاب فرما۔ اللہ ہم سب کو کام دین کے کام کے لیے قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔